بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الحديث رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مسجد میں جانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس لیے ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف، یا رسول اللہ ابو بکر بڑے رقیق القلب آدمی ہیں، آپ کو مصلی پر نہ دیکھیں گے تو ان کا دل بھر آئے گا، تو کسی اور سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو، یہ درست ہی نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امامت کروائے۔ دوستو، کل کی روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خاتون حضور کے پاس آئی تھی اور حضور نے کہا تھا کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ آج کی روایت میں معلوم ہو رہا ہے کہ عبادات میں سے جو سب سے افضل اور ضروری عبادت فرض نماز ہے، اس کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات میں بھی حضور نے حضرت ابو بکر پر اعتماد کیا اور عبادات میں بھی حضور نے حضرت ابو بکر پر اعتماد کیا۔ اور 9 ہجری میں جب صحابہ اکرام کو حج کے لیے روانہ کیا تو امیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں اپنے عقائد وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں بنانے ہیں، حضور کے اس اعتماد کی روشنی میں بنانے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد معاملات بھی اور عبادات کر دی تھی۔ اس لیے امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمیں قوالوں کی بات پر عقائد نہیں بنانے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بنانے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کے امت کو یہ فیصلہ اور درس دے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وہی شخص امت کا نگران اور ذمہ دار ہوگا جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتماد کر کے ان کو مصلی امامت دیا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنائیں اور ان کی عقیدت اور محبت بچپن سے ہی اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔